بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، ایک سوال یہ تھا کہ کیا کسی شخص کی ایک وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی مرنے والی کی ایک وقت میں 4 دادیاں ہوں جو وارث بن رہی ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو جی، یہ بالکل ممکن ہے، بلکہ 4 نہیں، اس سے زیادہ بھی ممکن ہے۔ مطلب تھیوریٹیکلی ممکن ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھیں گے تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اتنے زیادہ اوپر کے درجے کی دادیاں اور نانیاں زندہ ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو صحیح دادی کون ہے، صحیح دادا کون ہے، اور اسی طرح سے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نقلی دادی اور نقلی دادا، یا نقلی نانی اور نقلی نانا، یہ کون ہے، ان کو سمجھنا پڑے گا۔ یعنی تو جو صحیح دادا اور دادی اور نانا اور نانی ہیں وہ تو حصہ پاتے ہیں، نانا تو نہیں پاتا ہے، خیر صحیح دادی، صحیح نانی اور صحیح دادا یہ حصہ پاتے ہیں، لیکن جو اس کے خلاف جو فاسد ہوں گے وہ حصہ نہیں پاتے ہیں۔ تو پہلے وہ سمجھ لیں کہ وہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ دیکھیں، اہل علم کہتے ہیں کہ جو صحیح ہے، یہاں پہ آپ اگر دیکھیں گے اس جگہ پر، تو جد فاسد یعنی وہ دادا جو وارث نہیں بنتا ہے، اس کی تعریف اہل علم نے بیان کی ہے کہ الذی یدخل فی نسبتہ الی المیت ام، یہ وہ دادا ہے جس کی نسبت میں، جس کی میت سے نسبت کے وقت، کنیکشن کے وقت کوئی ماں داخل ہو جائے اس نسبت میں، درمیان میں۔ جیسے مثلا مثال دیکھیں، اس کی مثال لیں، اس والے کی، یہاں پہ ریڈ میں جو نظر آ رہا ہے یہ ایک جد ہے، ٹھیک ہے۔ جد لفظ جو ہے عربی میں دادا اور نانا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایک جد ہے، مثلا مرنے والے سے کنیکٹڈ ہے، اس طرح سے ایرو جا رہا ہے وہاں تک۔ اب آپ جب اس کو واپس لوٹا کر کے ڈیڈ تک، مردے تک لانا چاہیں گے تو دیکھیں یہ دادا، لیکن یہ دادا کنیکٹڈ ہے تو بیچ میں ماں آ گئی، امن، اور اس کے علاوہ تھوڑا اور نیچے آئیں گے تو یہاں بالکل کلوز میں ایک اور موجود ہے۔ تو من ادلی الی المیت بانثی فلا یرث، جو فیمیل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے جو بھی شخص، وہ وارث نہیں بنتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں فیمیل کے ذریعے کنیکٹڈ ہے۔ اب اس کی استثناء ہم پڑھ چکے ہیں، نانی ایک استثناء ہے جو فیمیل کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتی ہے میت سے، لیکن وہ حصہ پاتی ہے کیونکہ اس کے تعلق سے صریح نص موجود ہے، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم للجدۃ السدس اذا لم یکن دونہ ام، تو یہ نص موجود ہے، تو اسی لیے یہ تو استثناء ہے یہاں پہ۔ اسی طرح سے ماں شریک بھائی بہن ماں کی موجودگی میں حصہ پائیں گے، استثناء ہے، تو یہ مستثنیٰ والا کیس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھیں جہاں پر بھی ایسا ہوگا، چینج ہوگا، میل فیمیل میل، یہ والا میل حصہ نہیں پائے گا، یہ فیمیل بھی حصہ نہیں پائے گی، یہ میل بھی حصہ نہیں پائے گا کیونکہ یہاں پہ ایک فیمیل اور موجود ہے۔ تو من ادلی الی المیت بانثی فلا ترث، یہ جد فاسد ہے، کیونکہ جد فاسد کی ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے، هو الذی یدخل فی نسبتہ الی المیت ام، یہ وہ ہے جب اس کی نسبت میت سے کی جائے تو درمیان میں ماں آ جائے، یہ وہی ہے، اس لیے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے یہ جب اس کی بھی نسبت ہم کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آ کر کے ماں آ گئی، تو یہ بھی حصہ نہیں پائے گی، یہ نانا کی ماں اور نانا کی ماں کی ماں، یہ دونوں حصہ نہیں پائیں گی، نانا کی ماں بھی حصہ نہیں پائے گی، نانا کا باپ، تو اس لحاظ سے جو اس کے اوپر ہوں گے وہ بدرجہ اولیٰ وہ بھی نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد آئیں یہاں پر دیکھیں، یہ ماں ہے، مرنے والے کی ماں، یہ اس کی نانی، یہ پڑنانی، یہ پردادی، اس طرح سے یہ اوپر اوپر چلتے چلے جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سب وارث ہوتے ہیں، اگر نیچے والا نہ ہو تو اوپر والے کو ملے گا، یہ نہ ہو تو اس کے اوپر والے کو ملے گا، تو یہ سب نانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز اور ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو باپ کی جہت سے جو فیمیلز ہیں سب کی سب دادی کہلائیں گی، نہیں، دادی صرف وہ کہلائے گی جو باپ کے باپ کی ماں ہو، یا باپ کے باپ کی ماں، یا باپ کے باپ کے باپ کی ماں۔ مثلا دیکھیں اس باپ کی ماں یہ دادی کہلائے گی، میں اس کو یہاں پر دادی لکھ دیتا ہوں، اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں، تو یہ جو ہے یہ دادی ہے، یہ جو ہے یہ دادا ہے، باپ کا باپ دادا ہے۔ کیا اسے دادی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس پر دادی لفظ کا اطلاق نہیں ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ دادی کی ماں ہے، یہ نانی کے حکم میں آ جائے گی، نانی کے حکم میں آئے گی، یہ پھر پڑنانی کے حکم میں ویسے ہی آئے گی کیونکہ یہ نانی کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دادی نہیں ہوئی، یہ پردادی بھی نہیں ہوئی، یہ نانی یعنی دادی کی ماں ہے اور یہ وارث بنتی ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو یہ وارث بنے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر من ادلی الی المیت بالانثی وہ قاعدہ یہاں پہ نہیں چلتا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں فادر ہے نیچے، سب سے فادر کے روٹ سے جڑی ہوئی نہیں، تو یہاں پر وہ چیز نہیں کام کرتی ہے۔
اس لوویسٹ والا جو چین ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہاں پر فیمیل کے ذریعے جڑ رہا ہے میت سے یا نہیں جڑ رہا ہے، کیونکہ ڈیفینیشن میں کیا ہے الذی یدخل فی نسبتہ الی المیت ام، تو جو بالکل لوویسٹ رشتہ دار ہوگا وہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں یہاں پہ ان اینی کیس ماں کے ذریعے آ کے جڑ رہا ہے، یہ تو مستثنا ہم پہلے ہی کہہ چکے، یہ ساری جو نانیاں ہیں یہ اس ماں سے ہو کر کے گزر رہی ہیں، لیکن کیونکہ مستثنا ہے یہ، اس کے لیے دلیل موجود ہے، اس لیے یہ اس میں داخل نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جہاں بھی آپ دیکھیں لوویسٹ پوائنٹ دادا ہے، یہ کنیکٹڈ ہو رہا ہے اس سے، جب میت سے جڑ رہے ہیں تو اس کے تھرو جڑ رہا ہے، تو یہ وارث بنیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیں یہ جو اس شخص ہے، اس ماں کا باپ جو یعنی مثلا یہ پردادی، پردادی کی ماں، پردادی کی ماں کی ماں، پردادی کی ماں کی ماں کا باپ، یہ وارث نہیں بنے گا، کیوں؟ نانا کا حکم لگے گا اس پہ، بھائی یہ والی تو ہم نے دیکھا نا دادی کے اوپر اب جتنا بھی چلے یہ سب نانیاں ہیں، تو نانی کی ماں یہ تو بنے گی، کیونکہ نانی کی ماں پڑنانی ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں نانی کی ماں پڑنانی وارث بنتی ہے، لیکن نانی کا باپ پڑنانا کے حکم میں چلا گیا، یہ وارث نہیں بنے گا، اس کو میں نے جیسے اس کو ریڈ کیا اس کو بھی میں نے ریڈ کر دیا، لیکن یہ وارث بنے گی، تو اس کو میں یلو کر دیتا ہوں اگر اوپر جائیں گے تو، اور نیچے والی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نانی دادی کے کانسیپٹ کو سمجھیں آپ، صرف باپ کے ماں، وہ یعنی فوراً اس ماں کے بعد ایک باپ آنا چاہیے، جیسے دیکھیں یہاں اس ماں کے فوراً بعد ایک باپ آ رہا ہے، تو یہ پردادی ہے، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک ماں آ رہی ہے، نانی کا حکم لگ جائے گا یہاں سے، یہ دادی کے حکم میں فوراً باپ آ رہا ہے، اس کے اوپر جو ماں آئے گی اس کی ماں، وہ دادی کے حکم میں نہیں آئے گی، نانی کے حکم میں آئے گی، لیکن وارث بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کانسیپٹ ہو گیا جد فاسد اور جدہ فاسدہ کا، ٹھیک ہے نا۔ تو جد فاسد ہم سمجھ گئے، جدہ فاسدہ بھی ہم سمجھ گئے کہ جدہ فاسدہ کہتے ہیں التی یدخل فی نسبتہ الی المیت الجد الفاسد، جدہ فاسدہ، فاسد دادی یا نانی کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ ہوتی ہے کہ میت سے جب اس کی نسبت کی جائے تو ایک فاسد دادا یا نانا درمیان میں آ جائے، فاسد دادا یا نانا درمیان میں آ جائے، تو پھر اسی کو ہم جد فاسدہ کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں یہ جدہ فاسدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اور میت کے درمیان میں جب گزر رہے ہیں تو ایک جد فاسد آ گیا، یہ جو فادر ہے نانا یہ وارث نہیں بنتا، جد فاسد ہے، اس اور اس کے درمیان، اس وارث اور میت کے درمیان ایک جد فاسد آ گیا، یہ نہیں بنتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جب اس کے تھوڑا سا اوپر جائیں گے، کیونکہ جدہ کی بات ہے تو یہاں پر اس باپ کی ایک ماں ہوگی اور ایک باپ ہوگا، تو یہ جو ماں ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ مدر فادر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس والے کے، اس کے یہ باپ اور اس کی ماں ہے، تو جب اس کو آپ اس سے کنیکٹ کریں گے تو یہ ایک دادی ہے، لیکن یہ دادی کس کے روٹ سے جا رہی ہے؟ ایک جد فاسد آ گیا بیچ میں، تو یہ بھی وارث نہیں بنتی، اور پھر یہ تو ویسے ہی نہیں بنتا کیونکہ یہ باپ کا باپ ہے، جب نانی نہیں بنتی تو نانا تو ویسے ہی نہیں بنتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کو اس کو یاد رکھیں۔ اب اصل ہمارا سوال یہ تھا کہ کیا 4 دادیاں پاسبل ہیں؟ بالکل پاسبل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4 دادیوں سے مراد یہ دادی نانی مکس ہیں، وہ جد لفظ میں نے جیسے کہا دادی نانی دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن درجے سے کام کرتا ہے وہ، جو درجہ ماں اور باپ کے اوپر کا درجہ ہے وہاں پر صرف ایک نانی اور ایک دادی ہو سکتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ دیکھ لیں ماں اور باپ کے اوپر صرف ایک دادی، ایک نانی اور ایک دادی پاسبل ہے۔ اگر ماں باپ کے اوپر کا درجہ ہے تو بس وہاں 2 پاسبل ہے، لیکن اگر یہ دونوں بھی موجود نہ ہوں، یہ دونوں موجود نہ ہوں تو اس سے اوپر کے درجے میں ہم جائیں گے تو 3 دادی اور نانیاں ہو جائیں گی، جس میں ایک دادی اور 2 نانیاں، اس پر بھی نانی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، اس پر نانی لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ تو ہے ہی نانی۔ اس کے بعد اس درجے سے اور اوپر جائیں، اس کی ماں، وہ بھی اب یہ نانی لفظ کا اطلاق اس پہ ہو گیا، اس پر بھی نانی لفظ کا، یہ دادی کی ماں ہے، نانی لفظ کا اطلاق، یہ دادی کی ماں ہے، نانی لفظ کا اطلاق، یہ تو ہے ہی نانی، 3 نانیاں ایک دادی، باپ کی ماں دادی، 4 ہو گئے نا۔ اور اوپر جائیں 5 ہو جائیں گے، اور اوپر جائیں 6 ہو جائیں گے، اور اوپر جائیں 15 بھی ہو جائیں گے، لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں، لیکن ہوتا ہے، اور عمریں اگر لمبی ہوں تو یہ پاسبل ہے کہ پرانے دور میں قدیماً جہاں پہ کم عمر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھیں 8-9 سال کی عمر میں، وہاں پر اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی تھیں، اسی لیے حنابلہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں 3 جدات، 3 دادی اور نانیوں تک کو وہ وارث بناتے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں بناتے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جمہور ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ، کہتے ہیں نہیں، اوپر کتنے بھی چلے جائیں، اگر وہ جدہ صحیحہ ہیں اور اسی طرح سے وہ اگر جدہ صحیحہ ہیں تو ان کو وارث بنا جائے، اگر وہ 3 سے زیادہ بھی ہیں تو یہ اہل علم کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف۔ مثلا اب ہم مسئلہ ہے تو ایک اور چیز دیکھ لیں، مثلا مرنے والے کی مثلا دادی ہے
اور پڑنانی ہے، تو دادی اقرب ہے میت کے پڑنانی کے مقابلے میں، تو یہ دادی پورا لے لے گی، اس کو کچھ نہیں ملے گا پڑنانی کو۔ اسی طرح سے مثلا یہ ہے، مثلا یہ والی ایک نانی کہیں اس کو، کیونکہ نانی لفظ کا اطلاق ہوگا دادی کی ماں، ایک یہ نانی ہے، ایک یہ پردادی ہے، لیکن دادی بھی موجود ہے، تو یہ پڑ نانی اور پڑ دادی بلاک ہوں گے، دادی پورا 1/6 لے لے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مثلا یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، نانی پڑ نانی اور پردادی موجود ہے، ساتھ میں یہ ایک اوپر کی پڑنانی، اس سے اوپر کے درجے کی پڑنانی موجود ہے، تو یہ دونوں مل کر کے 1/6 لیں گے، اسے کچھ نہیں ملے گا، بلاک ہو جائے گی۔ یہی قاعدہ ہوتا ہے کہ جو اقرب ہوتا ہے میت سے وہ پا لیتا ہے، جو بعید ہوتا ہے ابعد ہوتا ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، وہ یہاں پر بھی قاعدہ کام کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں واضح ہوگا آپ کو کہ کس طرح سے 4 دادی اور نانیاں وارث بنتی ہیں۔ نانی اور دادی لفظ کے معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ابھی ہم نے سمجھا ہے، اور اسی طرح سے آپ جد فاسد اور جدہ فاسدہ کے کانسیپٹ کو بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ کبھی بھی اشکال پیش آئے اس طرح کا ایک ریلیشن شپ ڈائیگرام بنا دیا کریں اور اس سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تو ٹھیک ہے، اس ریکارڈنگ کو کلوز کرتے ہیں، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔